الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَى قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ وَأَرَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَبْقَ عِنْدَهُ يُحَلَّفُ عَلَى قَوْلِهِمَا، واختلف المشائخ على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لهما أن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة، فكذا يترتب التحليف، وله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة وليست تصح إلا من خصم، ولا يصير خصما فيه إلا بعد قيام العيب، وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد على الوجه الذي قدمناه. قال رضي الله عنه: إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال، لأن الإباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ۔ عبارت کا ترجمہ: اور اگر مشتری اپنے پاس عیب موجود ہونے پر گواہ پیش نہیں کر سکا اور بائع سے ان الفاظ میں قسم دلانے کا ارادہ کرے کہ واللہ وہ نہیں جانتا کہ یہ غلام مشتری کے پاس بھاگا ہے، تو صاحبین کے قول کے مطابق بائع سے قسم لی جائے گی، سیلر سے قسم لی جائے گی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مشائخ نے اختلاف کیا ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ دعویٰ معتبر ہے حتیٰ کہ اس پر گواہی مرتب ہوتی ہے، اس لیے قسم لینا بھی مرتب ہوگا، اور بعض مشائخ کے قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ دعویٰ صحیح پر قسم کا ترتب ہوتا ہے، اور دعویٰ صحیح نہیں ہوتا مگر خصم کی طرف سے، اور مشتری و خریدار اس دعوے میں خصم نہیں ہوگا مگر ثبوت عیب کے بعد۔ اور جب صاحبین کے نزدیک بائع نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو دوبارہ اس سے واپسی کے واسطے اس طور پر قسم لی جائے گی جس کو ہم نے پہلے بیان کیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب دعویٰ بالغ غلام کے بھاگنے میں ہو تو بائع قسم کھائے کہ جب سے وہ مردوں کی طرح بلوغ کے مرتبے کو پہنچا کبھی میرے پاس نہیں بھاگا، کیونکہ صغر سنی میں بھاگنا، صغیر ہونے کی حالت میں بھاگنا بالغ ہونے کے بعد واپسی کا موجب نہیں ہے۔
طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ صاحب ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مشتری اپنے پاس وجود عیب پر گواہ پیش نہ کر سکا اور اس نے مطالبہ کیا کہ بائع یہ قسم کھائے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ غلام مشتری کے پاس بھاگا ہے یا نہیں بھاگا، یعنی بھاگنے کا عیب مشتری کے پاس ظاہر ہوا ہے یا ظاہر نہیں ہوا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ صاحبین کے نزدیک مشتری بائع و سیلر سے اس طرح کی قسم لے سکتا ہے۔ البتہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے بارے میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض مشائخ کا خیال ہے کہ امام صاحب کے نزدیک بھی مشتری کو بائع سے قسم لینے کا حق ہے، جیسا کہ صاحبین کا مذہب ہے، اور بعض نے کہا کہ امام صاحب کے نزدیک مشتری کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بائع سے قسم لے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مشتری کا غلام کے اندر عیب اباق کا دعویٰ صحیح اور معتبر ہے، اور معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس دعوے پر شہادت کا ترتب ہوا ہے۔ چنانچہ عیب ثابت کرنے کے لیے مشتری سے گواہوں کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور جس پر شہادت کا ترتب ہوتا ہے اس پر قسم دلانا بھی مرتب ہوتا ہے۔ جس دعوے پر شہادت کا ترتب ہوتا ہے اس پر قسم دلانا بھی مرتب ہوتا ہے، اس لیے اس دعوے پر قسم لی جا سکتی ہے۔ حاصل یہ کہ مشتری نے اگر اپنے اس دعوے پر گواہ پیش کر دیے تو ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اگر مشتری گواہ پیش نہیں کر سکا، اس سے عاجز و قاصر رہا، تو بائع سے مذکورہ الفاظ کے ساتھ قسم لی جائے گی، یعنی بائع یوں کہے گا کہ واللہ مشتری کے پاس اس غلام کا بھاگنا مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام صاحب کے قول کی دلیل ان مشائخ کے قول کی بنا پر جو مشتری کو بائع سے قسم لینے کا مجاز قرار نہیں دیتے، یہ ہے کہ قسم کا ترتب دعوی صحیحہ پر ہوتا ہے، اور دعویٰ صحیح ہوتا ہے خصم کی طرف سے، اور مشتری مذکورہ مسئلے میں خصم اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے پاس عیب یعنی غلام کا بھاگنا دلیل شرعی یعنی شہادت سے ثابت کر دے۔ حالانکہ مشتری ثبوت عیب پر بینہ پیش نہیں کر سکا تو مشتری وہ خریدار خصم بھی نہیں ہوا، اور جب خصم نہیں ہوا تو اس کی طرف سے دعویٰ بھی دعوی صحیحہ نہیں ہوا، اور جب دعوی صحیحہ نہ ہو تو اس پر قسم کا ترتب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے کہا کہ حضرت امام صاحب کے نزدیک مشتری کو بائع سے قسم لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور صاحبین کا یہ کہنا کہ جس پر بینہ کا ترتب ہوتا ہے اس پر قسم کا بھی ترتب ہوگا غلط ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے وکیل ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے وکالت ثابت کرنے کے لیے بینے کا مطالبہ ہوگا، لیکن اگر یہ اپنی وکالت پر بینہ پیش نہیں کر سکا تو منکر وکالت سے قسم نہیں لی جائے گی۔
رہا بینہ تو اس کے لیے نفس دعویٰ ہی شرط نہیں ہے، چہ جائے کہ صحت دعویٰ شرط ہو، بلکہ بینہ ان چیزوں پر بھی قائم ہوتا ہے جہاں سرے سے دعویٰ ہی نہ ہو، جیسے حدود میں کہ حد زنا وغیرہ پر گواہی قبول کرنے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ پہلے کوئی دعویٰ کرے، بلکہ بغیر دعوے کے اگر شریعت کے مطابق شہادت میسر آ گئی تو حد زنا جاری کر دی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف قسم کہ قسم کے لیے دعوی صحیحہ کا ہونا ضروری ہے، بغیر دعوی صحیحہ کے قسم کا ترتب نہیں ہوگا۔ طلبہ عزیز، قسم اور بینے میں فرق یہ ہے کہ قسم مشروع ہوتی ہے خصومت اور جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، پس قسم دلائے جانے سے پہلے خصم کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مسئلہ مذکورہ میں مشتری خصم اس وقت ہوگا جبکہ وہ اپنے پاس عیب ثابت کر دے، حالانکہ اس نے عیب ثابت نہیں کیا ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ اس مسئلے میں مشتری خصم نہیں ہوا تو اس کی طرف سے دعویٰ بھی صحیح نہیں ہوا، یعنی یہ دعوی صحیحہ نہیں ہوا، اور جب مشتری کی طرف سے دعوی صحیحہ نہیں تو اس پر قسم بھی مرتب نہیں ہوگی، یعنی مشتری بائع سے قسم لینے کا مجاز نہیں ہوگا۔ اور بینہ خصم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، بینہ خصم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے مشروع ہوا ہے، پس بینہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کہ بینہ پیش کرنے والا بینہ پیش کرنے سے پہلے خصم ہو۔ البتہ قسم دلانا اس بات کا مقتضی ہے کہ قسم دلانے والا پہلے سے خصم ہو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صاحبین کے مذہب پر جب بائع نے اپنی لا علمی کی قسم کھانے سے انکار کر دیا تو اب بائع سے دوبارہ اس طریقے پر قسم لی جائے گی جو گزشتہ کل سبق میں گزر گیا، یعنی جب بائع نے لا علمی کی قسم کھانے سے انکار کر دیا تو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے مشتری کے پاس عیب ثابت ہو گیا، اور مشتری چونکہ اس عیب کی وجہ سے مبیع واپس کرے گا، اس لیے اب دوبارہ بائع اس پر قسم کھائے گا کہ واللہ میں نے اس غلام کو بیچا اور سپرد کیا، حالانکہ میرے پاس یہ غلام کبھی نہیں بھاگا، یعنی یہ عیب کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اگر بائع نے اپنے پاس عیب موجود نہ ہونے پر قسم کھا لی تو مشتری کو غلام واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ عیب حادث اور عیب جدید کی وجہ سے مشتری مبیع واپس کرنے کا مجاز نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر بائع نے یہ قسم کھانے سے بھی انکار کر دیا تو اب مشتری غلام واپس کر سکتا ہے، کیونکہ انکار کرنے کی وجہ سے عیب بائع کے پاس بھی ثابت ہو گیا ہے، اور جو عیب بائع کے پاس پیدا ہوا ہو اس کی وجہ سے مبیع واپس کی جا سکتی ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشتری نے بھگوڑا ہونے کا دعویٰ اگر بالغ غلام کے بارے میں کیا تو بائع اس طرح قسم کھائے کہ بالغ ہونے کے بعد سے یہ غلام میرے پاس سے کبھی نہیں بھاگا، کیونکہ اگر بالغ ہونے سے پہلے بائع کے پاس یہ غلام بھاگا تھا اور مشتری کے پاس بالغ ہونے کے بعد بھاگا ہے تو اس صورت میں مشتری کو غلام واپس کرنے کا حق
نہیں ہوتا ہے۔ اب آگے کی عبارت دیکھیے، قال وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً وَتَقَابَضَ فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُكَ هَذِهِ وَأُخْرَى مَعَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِي بِعْتَنِيهَا وَحْدَهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّ الْاخْتِلَافَ فِي مِقْدَارِ الْمَقْبُوضِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِلْقَابِضِ كَمَا فِي الْغَصَبِ وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارِ الْمَبِيعِ وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوضِ لِمَا بَيَّنَّا۔ عبارت کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کہا اور اگر کسی نے باندی خریدی اور مشتری نے باندی پر اور بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا، وَتَقَابَضَ دونوں نے عوضین پر قبضہ کر لیا، مشتری نے باندی پر اور بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا، پھر مشتری نے باندی کے اندر کوئی عیب پایا، پس بائع نے کہا میں نے تیرے ہاتھ یہ باندی اور اس کے ساتھ دوسری باندی فروخت کی، اور مشتری کہے تو نے میرے ہاتھ یہ اکیلی تنہا باندی فروخت کی ہے، تو مشتری و خریدار کا قول قبول ہوگا، معتبر ہوگا، کیونکہ جس چیز پر قبضہ کیا گیا اس کی مقدار میں اختلاف ہے، لہذا قبضہ کرنے والے کا قول قابل قبول ہوگا جیسے غصب میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دونوں نے مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل کی مقدار پر اتفاق کیا اور مقبوض کی مقدار میں اختلاف کیا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کی۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اس عبارت میں مذکور مسئلہ فقہیہ کو سمجھتے ہیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک باندی خریدی اور اس نے باندی پر اور بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا، پھر مشتری و خریدار کو باندی کے اندر کوئی عیب دکھائی دیا، محسوس ہوا، تو مشتری و خریدار نے باندی واپس کر کے پورا ثمن اگریڈ پرائس واپس لینا چاہا، تو بائع نے کہا میں نے یہ باندی یقیناً فروخت کی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک باندی اور فروخت کی تھی، یعنی میں نے 2 باندیاں آپ کو فروخت کی تھی، اس لیے تم کو معیب عیبدار باندی واپس کر کے اسی کے حصے کے بقدر ثمن واپس لینے کا اختیار ہے، پورا ثمن واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو مشتری نے کہا کہ تو نے میرے ہاتھ صرف یہی ایک باندی فروخت کی تھی، اس لیے پورا ثمن واپس لوں گا، اور اتفاق سے گواہ دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ بائع کے پاس نہ مشتری کے پاس، تو ایسی صورت میں مشتری کا قول معتبر ہوگا، کیونکہ جس چیز پر قبضہ کیا گیا اس کی مقدار میں اختلاف ہے۔ بائع کہتا ہے کہ آپ نے 2 باندیوں پر قبضہ کیا، مشتری کہتا ہے کہ میں نے صرف ایک باندی پر قبضہ کیا، چنانچہ بائع دعویٰ کرتا ہے کہ تو نے 2 باندیوں پر قبضہ کیا، اور مشتری کہتا ہے کہ میں نے ایک باندی پر قبضہ کیا، اور مقدار مقبوض کے اندر اختلاف کی صورت میں قابض ہی کا قول معتبر ہوتا ہے، قابض خواہ امین ہو یا ضمین ہو، اس لیے کہ غیر قابض یعنی قبضہ دینے والا، مثلا بائع زیادتی کا دعویٰ
کرتا ہے تو وہ مدعی ہے، اس لیے کہ زیادتی کا دعویٰ کرنے والا خلاف ظاہر کا دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اور خلاف ظاہر کا دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے۔ اور قابض یعنی قبضہ کرنے والا، مثلا مشتری زیادتی کا انکار کرتا ہے تو مدعی علیہ ہے، اور مدعی کے پاس بینہ موجود نہیں ہے تو منکر یعنی قابض جو صورت مذکورہ میں مدعی علیہ ہے کا قول قبول کیا جائے گا، جیسا کہ غاصب اور مغصوب منہ کے درمیان اختلاف کی صورت میں ہوتا ہے۔ مثلا مغصوب منہ نے کہا تو نے میرے 2 غلام غصب کیے ہیں، اور غاصب نے کہا میں نے صرف 1 غلام غصب کیا ہے، تو مقدار مقبوض کے سلسلے میں غاصب کا قول معتبر ہوتا ہے، کیونکہ غاصب ہی قابض ہیں، اور آپ کو اس کا علم ہے کہ القول قول القابض، قابض کا قول معتبر ہوتا ہے، اس لیے غاصب کا قول معتبر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بائع اور مشتری دونوں نے مبیع کی مقدار پر تو اتفاق کیا کہ مبیع 2 باندیاں ہیں، لیکن مقدار مقبوض میں اختلاف کیا، بئی طور کے بائع کہتا ہے کہ مشتری نے دونوں باندیوں پر قبضہ کیا، اور مشتری کہتا ہے کہ میں نے فقط 1 باندی پر قبضہ کیا، تو اس صورت میں بھی چونکہ مشتری قابض ہیں اس لیے اسی کا قول معتبر ہوگا۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔